السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بچے اپنی شادی شدہ زندگی میں مصروف ہو گئے۔ میں اکیلی بڑھیا اپنے کمرے میں تنہا رہنے لگی، اور پھر ایک دن میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ وہ میرے مرحوم شوہر کے دوست تھے، جنہوں نے میری تنہائی کو دیکھتے ہوئے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ جب یہ بات میں نے اپنے بچوں کو بتائی تو انہوں نے سختی سے انکار کر دیا، لیکن میں نے شادی کر لی۔ میرے بچوں نے مجھ سے قطع تعلقی کر لی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے لگی، اور پھر ایک سال کے بعد اچانک ہی میرے دروازے پر آج میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میرے شوہر بھی گھر پر موجود تھے۔ وہ عمر رسیدہ تھے، زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن جتنا بھی کما کر لاتے ہیں ہم دونوں اس پر صبر شکر کر کے گزارا کر رہے تھے۔ میری طبیعت کی خرابی دیکھ کر میرے شوہر نے بھی آج دکان پہ جانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو چھوڑ کر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میرے سر میں رات سے درد تھا، اس کی وجہ کیا تھی یہ تو میں نے اپنے شوہر سے چھپا لی تھی۔ اگر میں انہیں وجہ بتاتی تو وہ پھر سے مجھے نصیحتیں کرتے کہ میں اس قدر سوچتی کیوں رہتی ہوں، اور اپنے سر پر ہر چیز کو کیوں سوار کر لیتی ہوں۔ لیکن میں کیا کرتی کہ میرا دل بے حد ٹوٹا ہوا تھا، اور اس ٹوٹے ہوئے دل سے درد کی ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ ساری زندگی اگر ہم کسی کے لیے گزار دیں، اور پھر جب ہم اپنا حق وصول کریں، اپنے دیے گئے وقت میں سے کوئی چیز اپنے لیے منتخب کریں، اور ہمارے اپنوں کا ان پر شدید رد عمل آئے، تو ایسے میں دل کا ٹوٹنا تو بنتا ہی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر سہ سہ کر اب تھکنے لگ گئی تھی۔ اس لیے رات کو جب میں نے اس حوالے سے زیادہ ہی سوچ لیا، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے شوہر کو اندازہ تو تھا کہ میری طبیعت اب اکثر خراب کیوں رہنے لگی ہے، لیکن وہ مجھے ڈانٹنے اور غصہ کرنے کی بجائے سمجھا رہے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر ان کے لیے ناشتہ تو بنا دیا تھا، لیکن پھر انہوں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ آج آپ کوئی بھی کام نہیں کریں گی اور آرام کریں گی، میں بھی دکان پر نہیں جاؤں گا۔ ہم دونوں کے درمیان یہی گفتگو چل رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ آرام کریں، میں دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، میں نہ جانے کس تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی ایک طرف کو ہٹے، سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، جسے میں نے بامشکل اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر روکا تھا۔ میری آنکھوں سے اچانک سے آنسوؤں کی برسات ہو گئی تھی، اور میں بلک بلک کر رونے لگ گئی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پورے ایک سال کے بعد اس طرح مجھے اس شخصیت کا سامنا کرنا پڑے گا، جسے میں پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہی تھی۔ میرا دل ایک دم جیسے دھڑکنے سا لگا ہو، اور میں دھڑکتے دل کو قابو میں رکھ کر اپنا دل تھام کر آنے والی شخصیت کو دیکھنے لگ گئی تھی، جو مجھے دیکھتے ہی اندر داخل ہوئی تھی، اور میرا ہاتھ پکڑ کر جو کچھ انہوں نے کہا تھا، مجھے لگا تھا کہ میری سالوں کی ریاضت کو انعام مل گیا ہو۔ میں وہیں بیٹھ کر ایک بار پھر سے آنسوؤں کی برسات میں بھیگ رہی تھی۔ پورا ایک سال لگا تھا۔ اس منظر کے لیے میں نے بہت ساری دعائیں کی تھی، اور آج جب وہ پورا ہو رہا تھا تو میں اس ایک ایک دن کا حساب اپنے ذہن میں لا رہی تھی، جس نے مجھے بے حد تکلیف پہنچائی تھی۔ لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ زندگی کی کایا پلٹ چکی تھی، اور میں اللہ پاک کی شکر گزار تھی۔ لیکن اس سب کے پیچھے مجھے کیا کچھ سہنا پڑا تھا، وہ سب میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ماضی میں کھو گئی تھی۔ میرا ماضی دردناک تھا،
درد سے بھرپور تھا، مجھے اپنوں کی بے رخی کا سامنا تھا اور ان کی بے رخی نے مجھے اندر ہی اندر مار ڈالا تھا، ختم کر دیا تھا۔ لیکن پھر میری زندگی میں ایک ایسا دن چلا آیا جس نے مجھے صحیح معنوں میں بتا دیا کہ زندگی کس قدر غیر متوقع ہے، اور اس میں ہونے والے ہمارے ساتھ تمام واقعات بھی غیر متوقع ہیں۔ اس بات کا مجھے یقین آ گیا تھا۔ میں نور جہاں اپنے والدین کی دوسری بیٹی تھی۔ بڑی کی شادی جلدی والدین نے کر دی۔ 16 سال کی عمر میں وہ شادی کر کے بیرون ملک کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ اب میں اکیلی والدین کی خدمت کے لیے رہ گئی تھی۔ میں نے دل و جان سے ان کی خدمت کی تھی۔ دنیا میں سب سے بڑا غم جو میری نظر میں تھا وہ والدین کو کھو دینے کا تھا، اور انہیں اپنے سامنے بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھنا انتہائی تکلیف دہ تھا۔ میری عمر صرف 17 برس تھی اور میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والدین کی اولاد ہونے میں تاخیر ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے ہماری عمریں کم تھیں اور ان کی عمریں زیادہ ہو گئی تھیں۔ اب میرے والدین کو یہی فکر ستا رہی تھی کہ ہمارے بعد نور جہاں کا کون ہوگا۔ ان کا کوئی بیٹا یعنی میرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا کہ جس پر انہیں آسرا ہو کہ وہ ہمارے بعد وہ نور جہاں کو سنبھال لے گا۔ اس لیے انہوں نے میری 17 برس میں ہی شادی کر دی تھی، اور میں شادی کر کے ایک بھرے پرے سسرال میں آ گئی تھی۔ میری شادی میری امی کے رشتہ داروں میں ہوئی تھی۔ وہ کافی امیر تھے، دولت کی ان کے ہاں ریل پھیل تھی، روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ میرے شوہر بھی اچھی عادات کے مالک تھے، اخلاق کے مالک بھی اچھے تھے، عزت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ ان کی محبت نے مجھے انتہائی کم عمری میں ہی گھرداری میں دلچسپی لینا سکھا دیا تھا۔ میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں اپنے والد صاحب سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتی تھی۔ ان کی موت نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا تھا، لیکن اب مجھے اپنی والدہ کی فکر تھی۔ والد اور والدہ ساتھ ساتھ تھے تو فکر نہ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں، لیکن اب والدہ اکیلی رہ گئی تھی، تو اپنے شوہر کے مشورے سے میں انہیں اپنے گھر پر ہی لے آئی۔ کسی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ میری والدہ ویسے بھی کافی ضعیف تھی، اس لیے کوئی کیسے ان پر اعتراض کر سکتا تھا۔ اسی دوران مجھے 18 سال کی عمر میں ماں بننے کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میرے شوہر مجھ سے بہت خوش ہوئے تھے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی، سسرال میں بھی کوئی جھنجھٹ نہ تھی۔ میرے سسر نے اپنی حیاتی میں ہی اپنے تمام بیٹوں کو جائیداد کے حوالے سے وصیت کر دی تھی۔ میرے جیٹھ کو جائیداد کا وارث بنایا گیا تھا، اور انہیں کہا گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تمام بھائیوں میں برابر جائیداد کی تقسیم کر دینا۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے شوہر کو شروع میں کاروبار میں نقصان ہوا تھا، تو انہوں نے جیٹھ سے اپنے حصے کی آدھی جائیداد لے لی تھی، اور کاروبار میں رقم لگائی ہوئی تھی۔ کاروبار میں خوب برکت ہوئی، اور یہ سب میری اولاد کے آنے سے ہوا تھا۔ دوسری جانب ایک وجہ میں یہ بھی قرار دیتی تھی کہ میں اپنی والدہ کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی، ان کا خاص خیال رکھتی تھی۔ شاید انہی کی دعاؤں سے یہ سب کچھ مجھے مل رہا تھا۔ یہ ویسے بھی میرے اللہ کے دین تھی، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اسی دوران جب میرا بیٹا 3 سال کا ہوا تو میں نے ایک پیاری سی بیٹی کو بھی جنم دیا۔ مجھے اپنی زندگی مکمل لگنے لگی، لیکن انسان جو سوچتا ہے ویسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اب مجھے زندگی میں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تو اسی دوران مجھے ایک ایسے صدمے سے دوچار ہونا پڑا
جسے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی جس کا خیال کبھی ذہن میں آیا تھا، اور نہ ہی کبھی گمان ہوا تھا۔ محض 24 برس کی عمر میں ہی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میرے شوہر انتقال کر گئے تھے اور مجھے انتہائی کم عمری میں ہی داغے دے گئے تھے، اور یہ میرے لیے ایسا تھا کہ جیسے میں کھلے آسمان تھلے زندگی گزارنے لگی ہوں اور میرا کوئی آسرا اور سائبان نہیں ہے۔ امی نے جب یہ دیکھا کہ ان کی بیٹی انتہائی کم عمری میں تنے تنہا رہ گئی ہے تو وہ بہت زیادہ اداس رہتی تھی۔ ضعیف وہ پہلے ہی تھی، شوہر کے مرنے کے بعد میں بالکل ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، لیکن مجھے یہ سہارا تھا کہ میری ماں زندہ ہے، چاہے وہ صرف سانسیں لے رہی ہے لیکن میرے پاس تو موجود ہے۔ سسرال میں شوہر کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل تھا۔ ابھی میری عدت گزری ہوئی تھی کہ میرے جیٹھ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ جس پورشن میں میں رہتی ہوں وہ خالی کر دیا جائے، انہیں اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کرنی ہے۔ یہ سنتے ہی میں حیران رہ گئی کہ بھلا میں پورشن کیسے خالی کر سکتی ہوں؟ یہ پورشن تو میرے شوہر کا تھا اور انہی کی وجہ سے تو میں یہاں پر رہ رہی تھی۔ یہ بات سنتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب جب وہ زندہ نہیں ہیں تو آپ ایک کمرے میں بھی گزارا کر سکتی ہیں، پورے کا پورا پورشن آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں احتجاج کرتی رہ گئی، اور انہوں نے مجھے 2 بچوں اور میری ماں سمیت مجھے سرونٹ کوارٹر میں دھکیل دیا۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، میری زندگی کی ایک بہت بڑی مشکل تھی۔ سرونٹ کوارٹر کیا تھا؟ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ہم 4 لوگ رہ رہے تھے۔ میرے بچوں کو اچھا کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کی عادت تھی کیونکہ شوہر کی آمدنی اچھی خاصی تھی، لیکن جیسے ہی ان کے باپ کا انتقال ہوا تمام لوگوں کے خون سفید ہو گئے، یہاں تک کہ سگے رشتہ داروں نے بھی آنکھیں پھیر لیں۔ دادا تو ویسے ہی اس دنیا سے گزر گئے تھے، حالانکہ وہ وصیت بھی کر گئے تھے کہ ہر ایک کو ان کے برابر کا حصہ دیا جائے، لیکن جیٹھ خواہ تاخیر کر رہے تھے۔ میرے شوہر نے تو ان سے جائیداد کا آدھا حصہ بھی لے لیا تھا، باقی آدھا ان کے پاس امانت کے طور پر موجود تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کی بیوہ کو ان کا آدھا حصہ لوٹا دیتے، لیکن آدھا حصہ لوٹانے کی بجائے انہوں نے ہماری دکان پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنے بیٹے کو وہاں بھیجنا شروع کر دیا۔ میرا بیٹا اس وقت کم عمر تھا، 9 سال کا تھا، اسے کیا خبر ہونی چاہیے، اسے کیا سمجھ تھی؟ میں نے بھرپور طور پہ اپنے حق میں آواز اٹھائی اور دکان ان کے قبضے میں جانے سے روک دی، جس کا بدلہ انہوں نے یوں لیا کہ مجھے گھر سے نکال دیا اور باقی کا آدھا حصہ بھی ہڑپ کر لیا۔ میں اکیلی ذات تھی، میرے ساتھ کسی مرد کا ساتھ نہیں تھا، نہ ہی میرا کوئی بھائی تھا۔ والد صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ایسے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور دکان کو بیچ کر اس سے اپنے لیے گھر خریدا اور باقی پیسے کاروبار میں منافع کے طور پر لگا دیے۔ میری زندگی دوبارہ سے صفر پر آ گئی تھی اور اوپر سے 2 بچوں کا ساتھ تھا۔ ضعیف اور بوڑھی ماں میرے ساتھ تھی۔ میں بچوں کو ماں کے پاس چھوڑ کر گھروں کے کام کاج کرنے لگی۔ صبح سے جاتی تو شام کو واپس لوٹتی تھی۔ بچے میری راہ تک رہے ہوتے، شام کو جا کر انہیں کھانا بنا کر دیتی۔ حالات اس قدر کھٹن ہو گئے تھے کہ ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا، لیکن ایسے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی کہ سر پر چھت تو تھی، گھر چل رہا تھا، بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، یہی بہت تھا۔ حالانکہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت میں یہ اپنی ذات کہیں کھو کر رہ گئی تھی۔ کام کر کر کے میرے ہاتھ شل ہو جاتے، میری کمر دکھنے لگتی۔ شادی سے پہلے کام کرنے کی عادت تھی، لیکن شادی کے بعد شوہر اس قدر محبت کرنے والے تھے کہ انہوں نے ملازم رکھے ہوئے تھے۔ ویسے بھی بھرے پڑے گھر میں سارے کام ملازم کرتے تھے، میرا کام صرف بچوں کو دیکھ بھال کرنا تھا۔
لیکن پھر اچانک سے سب کچھ بدل گیا، حالات بدل گئے اور اس قدر برے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ ساری عیش و عیاشی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ بچوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ان کے اخراجات بھی مجھے دیکھنے پڑے، لوگوں کی ناانصافیاں بھی سہنی پڑیں۔ مجھے اس گھر سے بھی نکال دیا گیا جو میرے شوہر کا گھر تھا اور جس کے لیے انہوں نے بہت محنت کی تھی، لیکن میں صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی اور جہاں تک ممکن ہو سکا اپنے بچوں کے لیے کوششیں کی۔ کام کر کر کے میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ اسی دوران اماں بیمار پڑ جاتی اور مجھ پر کام کا بوجھ زیادہ ہو جاتا۔ بڑی بہن بیرون ملک موجود تھی، وہ تو جیسے بھول ہی گئی تھی کہ اس کی بوڑھی ماں زندہ بھی ہے۔ ایسے میں میری ماں مجھے اس قدر محنت سے ادھر ادھر بھاگ کر دوڑ کرتے دیکھتی اور میری خدمت پر وہ مجھے بہت سی دعاؤں سے نوازتی تھی۔ میں نم آنکھوں سے ان کی دعائیں وصول کرتی کہ نہ جانے کون سی گھڑی ہوگی جب مجھے سکون ملے گا۔ زندگی میں بس چند ہی سال میں خوش رہ پائی تھی جب میرے شوہر موجود تھے، اور جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو دنیا والوں نے آنکھیں پھیر لی تھیں، بالکل انجان ہو گئے تھے۔ سگے رشتہ داروں نے بھلا دیا تھا۔ میں تو چلو اپنے سسرال والوں کے لیے پرائی ہی تھی، لیکن خون تو ان کا اپنا تھا۔ میرے بچے تو ان کے اپنے ہی تھے، پھر بھی ان کی نظروں نے غیرت نہ کھائی اور ہمیں در بدر پھرنا پڑا۔ میرے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بیٹا بہت ہوشیار اور ذہین تھا، نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کی تو کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ اس کے کالج میں تمام اخراجات میں نے دن رات محنت کر کے بھرے تھے۔ وہ بہت خوش تھا، وہ دونوں میری قدر بھی کرتے تھے۔ انہیں احساس تھا کہ ماں نے بیوگی کے بعد بہت مشکلوں سے ہمیں بڑا کیا ہے اور کٹھن حالات دیکھے ہیں۔ اکثر اوقات رات کو انہوں نے مجھے روتے ہوئے بھی دیکھا تھا، جب میں اللہ کے حضور رو رو کر اپنے حالات میں آسانی کی دعا مانگا کرتی۔ اس وقت وہ میرے پاس آتے اور مجھے چمڑ جاتے۔ ان کی عمریں اتنی زیادہ نہ تھیں، لیکن وقت نے انہیں سمجھدار کر دیا۔ اسی دوران میری والدہ شدید بیمار پڑ گئیں اور مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے دعا دی کہ تجھے اپنی زندگی میں بہت سکھ دیکھنے کو ملے گا، بس تو صبر سے اس بات کا انتظار کر۔ میں بس ان کی بات پر مسکرا کر رہ گئی تھی کہ اماں اب کون سا سکھ دیکھنے کو ملے گا، اب تو شاید قبر میں ہی سکون نصیب ہو۔ دل ہی دل میں سوچ کر میں نے اپنی والدہ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ پہلے جو مجھے اس کا آسرا تھا وہ اب بھی نہیں رہا تھا۔ بچے بڑے ہو گئے تھے، لیکن اب میں خود کو پہلے سے زیادہ اکیلا محسوس کرتی تھی اور اس اکیلے پن نے مجھے اندر ہی اندر مار دیا تھا۔ بیٹے نے انتہائی نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کی تو اس اسکالرشپ کی بنیاد پر یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ بیٹی اب کالج میں پڑھ لکھ رہی تھی۔ اسی دوران بیٹے نے پارٹ ٹائم نوکری شروع کی اور میرے پاس جو کچھ بچت اور جمع پونجی تھی اس سے ہم نے کاروبار شروع کیا تھا۔ کاروبار پھل پھول رہا تھا، تب میرے بیٹے نے مجھے کہا تھا، اماں اب آپ گھروں کے کام نہیں کریں گی، اسی کاروبار سے میں اور نوکری کروں گا، اسی سے ہم گھر چلائیں گے۔ بہت ہو گیا، آپ نے بہت کام کر لیا، کام کر کر کے آپ کے ہاتھوں میں چھالے بن گئے ہیں، اب آپ کے سکون کے دن ہیں۔ اور تب میں نے زندگی میں پہلی بار روتے روتے مسکرا دی تھی۔ تو یہی وہ دن تھا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ بیٹے نے میرے تمام کام چھڑوا دیے۔ میری عمر اس وقت 40 برس تھی، بہت زیادہ نہ تھی، لیکن زندگی نے اس قدر کھٹن حالات دکھائے کہ وقت سے پہلے ہی خود کو بوڑھا تصور کر لیا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، 2 سال آرام اور سکون سے گزرے کہ میری زندگی میں وہ دن بھی آیا جس پر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ بیٹے نے شادی کا شور مچا دیا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟
اس نے اپنے لیے لڑکی بھی پسند کر لی تھی، اس کی بھی شادی ہو گئی، نوکری بھی اچھی خاصی لگ گئی، لیکن شاید اب پھر سے میرے برے دن شروع ہو گئے۔ بہو اپنی مرضی اور من مانی کرنے والی تھی اور بیٹا اس کا بھرپور ساتھ دیتا تھا۔ ایسے میں مجھے اپنے 16-17 سال ضائع ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جو میں نے ان کے پیچھے کاٹ لیے تھے۔ حالانکہ اس وقت میری ماں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو تم اکیلی رہ جاؤ گی، تم دوسری شادی کر لو تو تمہیں سہارا مل جائے گا، لیکن میں نے یہ انہیں کہہ کر چپ کروایا تھا کہ اماں، اب 2 بچوں کے ساتھ مجھے کون قبول کرے گا؟ ویسے بھی میرے دل میں میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں لے سکتا۔ جوانی کا جوش تھا، سب کچھ کر لیا، بچے بڑے ہو گئے، لیکن اب گاڑی کا پہیہ الٹا چلنے لگا اور ایک بار میں پھر سے خود کو وہی محسوس کرنے لگی جہاں جب شوہر کا انتقال ہوا تھا، بالکل اکیلی تنہا۔ بیٹوں نے توجہ دینی چھوڑ دی اور اپنی زندگی میں مصروف رہتا۔ میں اب اپنے کمرے میں تنہا رہتی، کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی سہارا نہ تھا۔ صبح سے لے کر شام تک میں ہی موجود رہتی کمرے میں، نہ کوئی بات کرتا، نہ کوئی دھیان دیتا۔ میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ بیٹی اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، کبھی کبھار مجھے پوچھ لیتی، لیکن جلدی اس کا بھی رشتہ آ گیا تو بھائی نے اس کی بھی شادی کر دی۔ میں خوش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو گئی، لیکن شادی کے بعد وہ مجھے ایسی بھولی جیسے میں خدا نہ خواستہ اس دنیا سے ہی گزر گئی ہوں۔ میرا دل کٹنے لگا اور میں بے حد غمگین رہنے لگی۔ صبح شام دوپہر رات بس میں کمرے میں ہی موجود رہی تھی، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ بیٹا کبھی کبھار اگر بھولے بسرے مجھ سے بات کرنے آ جاتا تو بیوی جلدی اسے اپنے کمرے میں بلا لیتی۔ میں شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی تو کہیں شوہر موجود نہ تھے، یہی تو سہارا تھا۔ شکوہ کرتی تو کہیں مجھے اس سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ ایک بار پہلے بھی میں گھر سے بے گھر کر دی گئی تھی، تب مجھے بچوں کا سہارا تھا، لیکن اب تو بچے اپنی زندگی میں مصروف تھے، مجھے کسی کا سہارا نہیں تھا۔ اس لیے میں اپنی زبان کو بند رکھا تھا، لیکن دل میں بے انتہا درد اٹھتا تھا۔ اسی دوران میری زندگی نے ایک عجیب سا رخ لیا اور میں اپنی زندگی کے اس رویے پر حیران و پریشان رہ گئی۔ وہ یہ تھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، میں گھر میں اکیلی تھی۔ بیٹی اپنے سسرال میں تھی اور بیٹا اور بہو باہر کی سیر کو نکلے ہوئے تھے۔ دروازہ بجا، میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے شوہر کے دوست میرے سامنے کھڑے ہیں۔ مجھے وہاں دیکھا تو فوراً سے پہچان گئے۔ حال چال پوچھا، اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے انہیں اندر بلایا۔ جب انہیں پتہ چلا میرے شوہر حیات نہیں رہے تو وہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے، اپنے قصے سنانے لگے۔ ان کی بیگم بھی انہیں داغ مفارقت دے گئی تھی اور اس وقت وہ انتہائی کٹھن زندگی گزار رہے ہیں۔ دراصل وہ میرے گھر میں میرے شوہر کی امانت لٹانے مجھے واپس آئے تھے، جو کافی عرصے سے ان کے پاس تھی۔ انہوں نے سونے کے کچھ زیورات میرے لیے بنوا کے رکھے تھے جو امانتاً ان کے پاس رکھوائے تھے۔ یہ وہی دن تھا غالباً جس دن ان کا انتقال ہوا۔ یہ بات جب میں نے سنی تو بلک بلک کر رونے لگ گئی۔ ایسے میں انہوں نے مجھے سہارا دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مجھ سے ایک ایسا مطالبہ کیا جسے سن کر میں کانپ اٹھی۔ انہیں فوراً سے گھر جانے کا کہہ دیا، لیکن انہوں نے برا نہ منایا۔ مجھ سے کہنے لگے، میں آپ کو نکاح کا پیغام دیا ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ ہم دونوں اپنی جگہ اکیلے ہیں، اکیلی زندگی گزارنے رہے ہیں۔ اگر ہم نکاح کر لیتے ہیں تو ایک دوسرے کا سہارا ہوگا۔ ویسے بھی آپ کی عمر کم ہے، بچے اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ بہت تکلیف دہ زندگی گزار رہی ہیں، اکیلا پن تکلیف دیتا ہے، میں بھی اسی سے گزر رہا ہوں۔ اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ میرا رشتہ ضرور قبول کر لیں۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے میری امانت لٹا کر واپس چلے گئے۔ میرا بیٹا اس وقت گھر میں داخل ہوا تھا اور جب گھر سے ایک مرد کو نکلتے دیکھا تو مجھ پر چیخنے چلانے لگا
لیکن میں اس کی ماں تھی، کب تک یہ سب برداشت کرتی؟ میں نے اس سے کہہ دیا، وہ تمہارے ابو کے دوست تھے، تم سے ملنے آئے تھے، لیکن تم لوگوں نے مجھے اس قدر اکیلا کر دیا ہے کہ انہوں نے بدلے میں مجھے رشتہ ہی پیش کر دیا اپنا، اور اب میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بیٹے نے جب یہ بات سنی تو وہ ویلا سا مچا دیا، مجھے برا بھلا کہنے لگا، یہاں تک کہ میرے کردار پر بھی انگلیاں اٹھائیں۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ سوچا بھی نہیں تھا جن بچوں کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی ہے، اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اپنی ذات کو کسی گنتی میں نہیں رکھا، آج اس بچے نے مجھ پر انگلی اٹھا کر مجھے بد کردار کہا۔ ایک ماں کے لیے انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی جسم کے ٹکڑے کر دے اور خون بھی نہ بہے۔ اس وقت مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنی بہن کو فون ملایا اور وہ بھی مجھ پر برس پڑی، کہنے لگی، امی اب آپ کی اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے، آپ کو اس عمر میں شادی سوج رہی ہے، کچھ تو خیال کریں، میرے سسرال والے کیا سوچیں گے، بھائی کے سسرال والے کیا سوچیں گے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور اس رات میں کروٹوں پر کروٹیں بدلتی رہی، سو نہیں پائی تھی کہ جب انہوں نے اپنے طور پر ہر ممکن حد تک اچھی زندگی فراہم کی، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، اپنی زندگی میں سیٹ ہو گئے، لیکن انہیں ماں کا خیال ہی نہ آیا تھا۔ جب ماں نے ان کی ساری ذمہ داریاں نبھانے کے بعد اپنے بارے میں سوچا تو انہوں نے مجھے بد کردار تک کہہ دیا اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ بے شرم ہیں۔ میرے دل پر چوٹ لگی تھی اور اسی چوٹ نے میرے دل کو پتھر بنا دیا۔ اب مجھے ان کے رویے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ بھلا میں ان کے رویے کی کیوں پرواہ کروں جنہیں اپنے ماں کے اکیلے پن کی کوئی فکر نہ تھی۔ میں نے فیصلہ لے لیا تھا اور ان کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا۔ یوں میں نے شادی کر لی۔ مجھے لگا تھا کہ میری اولاد بس ذرا سا غصہ دکھائے گی اور پھر میرے اس فیصلے کا احترام کرے گی، لیکن میری توقع کے برعکس انہوں نے مجھے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا، امی آپ نے اپنی زندگی کو چنا، ہمیں مکمل طور پر فراموش کر دیا، ہمارے بارے میں نہ سوچا، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ سے کوئی بھی تعلق رکھیں۔ انہوں نے واضح اور صاف طور پر مجھے یہاں سے چلے جانے کا کہہ دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اب آپ کا اور ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، آپ ہمارے لیے مر گئیں اور میں ویسے بھی یہاں سے جانے ہی والی تھی، اپنے شوہر کے گھر میں رہنا ہی تھا، لیکن اپنے بچوں کی اس قدر سنگ دلی نے مجھے خون کے آنسو رلا دیا۔ ایسے میں میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا اور مجھے اپنے گھر لیا۔ انہوں نے مکمل طور پر ہر فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا کہ چاہے تو اپنے بچوں سے تعلق رکھیں اور چاہیں تو نہ رکھیں، لیکن میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے بچوں نے تو مجھے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اب میں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ سب میرے لیے ایک انتہائی دردناک تھا، میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے اکیلے پن کی وجہ سے شادی کی تھی، بچے تو اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے، ماں کو بھول بیٹھے تھے، لیکن جب ماں نے اپنی زندگی کے حوالے سے فیصلہ کیا تو ان کے خدشات جاگ اٹھے اور انہوں نے صاف انکار کر کے مجھے کن کن القابات سے نوازا، میں وہ کبھی بھول نہیں سکتی، چاہے اب اگر وہ شہد کی طرح میٹھا لہجہ بھی لے آئیں تو بھی میں ان کی یہ باتیں کبھی اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتی۔ میرے شوہر میرے حق میں بہت اچھے ثابت ہوئے تھے اور ویسے بھی میرے مرحوم شوہر ان کی تعریف کیا کرتے تھے، اور جیسے میں نے ان کی تعریف سنی تھی انہیں ویسا ہی پایا تھا۔ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، حالانکہ وہ خود بھی عمر رسیدہ تھے، لیکن کبھی مجھے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ میں اکیلی ہوں، میرا سایہ بن کر رہتے۔ میری زندگی اچھی گزرنے لگی، پورا 1 سال ہو گیا ان کے ساتھ رہتے ہوئے اور یہ احساس نہ ہوا کہ میں اکیلی ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، بلکہ قدم قدم پر انہوں نے میرا ہر معاملے میں ساتھ دیا۔ جب کبھی میں اداس ہو جاتی تو اپنی باتوں سے میرا دل بہلاتے، جب کبھی میں اپنے
بچوں کو یاد کر کے روتی تو مجھے ڈانٹتے جھڑکتے نہ تھے، بلکہ مجھے رونے کے لیے اپنا کندھا فراہم کر دیتے اور میں اپنا دل خالی کر کے سکون میں آ جاتی۔ بھلا ایسا شریک حیات مجھے دوبارہ کہاں ملنا تھا؟ تب مجھے اپنا فیصلہ درست بالکل لگ گیا تھا۔ حالانکہ شادی کے اوائل دنوں میں نے کافی دنوں تک اپنے بچے کو نہ دیکھا تھا، تو مجھے اپنا فیصلہ غلط لگا، لیکن میرے شوہر نے مجھ سے محبت کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ میرا فیصلہ 100% درست ہے۔ اور اس بات کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن میری طبیعت خراب تھی۔ وجہ وہی تھی کہ رات کو جب مجھے اپنی اولاد خوب یاد آئی تھی۔ کیا کرتی، ماں کا دل تھا نا، ممتا تو کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، ہمیشہ جوان ہی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے طبیعت کی خرابی کی بنا پر شوہر دکان پر نہیں گئے اور دروازہ بجا تھا اور وہ کھولنے چلے گئے تھے۔ میں بے چینی سے ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ سامنے دیکھا تو دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ پورے 1 سال کے بعد میرے دروازے پر میرا بیٹا اور بیٹی کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی کے آثار واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً سے اندر چلے آئے اور میرے گلے لگ گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ میں نے بھی ان کا لمس محسوس کر کے کافی دیر تک روتی رہ گئی۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی۔ بیٹے نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کی بیوی اسے 6 مہینے پہلے ہی چھوڑ کر چلی گئی ہے، اب وہ اکیلے زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، کیونکہ جب مجھ پر گزری تو مجھے پتہ چلا آپ بھی ہماری موجودگی میں کس قدر اکیلے پن کا شکار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑا سبق دیا، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ جبکہ میری بیٹی کی کہانی سن کر میرا دل کسی نے چیر دیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ امی، میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میں نے یہ بھی قبول کر لیا، لیکن اب وہ میرے پاس کئی دن ہو جاتے ہیں، شکل تک نہیں دکھاتے۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا دل چیر کے رکھ دیا تھا، اور میں نے اسی وقت ان دونوں کو معاف کر دیا اور کہا کہ ماں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی تھی۔ ہاں، دل ضرور دکھا تھا، اور اس دل سے کب آہ نکلی مجھے خود بھی پتہ نہ چلا۔ میں تمہارے نقصان پر خوش نہیں ہوں، بلکہ تمہارے نقصان پر میرا دل تم لوگوں سے زیادہ غمگین ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میرے دروازے تم دونوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، جب چاہو یہاں سے خوشی ہنسی آؤ۔ قدر تلخی تم لوگوں نے کی تھی، میں نے نہیں کی تھی۔ آج بھی میرا دل، میرا گھر تم لوگوں کے لیے ویسے ہی موجود ہے جیسے شروع دن سے تھا۔ میری بات سنتے ہی بیٹے نے اسی وقت یہاں میرے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اور بیٹی نے مجھے گلے لگا کر کہا، امی، اب جب کبھی آپ مجھے اکیلا محسوس ہوگا تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ میں نے اس سے دل سے دعا دی تھی کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہارے شوہر کو ہدایت دے اور وہ دونوں بیویوں کے درمیان انصاف قائم کر سکے۔ اور میری اس دعا پر رو پڑی تھی اور کہنے لگی، امی، اب دیکھنا، اب میرے شوہر کو میرا احساس ضرور ہوگا، کیونکہ آپ نے مجھے دعا دی ہے۔ ماں کی دعا ضرور لگتی ہے، بس ہم دونوں ہی نادان تھے جو آپ سے آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے دور ہو گئے، جبکہ یہ فیصلہ تو آپ کے حق میں سراسر بہتر تھا۔ ہم ہی اپنی زندگیوں میں اس قدر گمسم ہو گئے تھے کہ آپ کا دھیان ہی نہ رہا۔ آپ نے جب فیصلہ لیا تو ہم نے بھی خود غرضی دکھائی، لیکن جب خود کو ان حالات پر رکھ کر سوچا اور خود پر یہ حالات گزرے، تب پتہ چلا کہ آپ نے فیصلہ کیوں لیا تھا۔ آپ ہمیں معاف کر دیں، میں نے ان دونوں کو گلے سے لگا لیا تھا۔ پورے 1 سال کے بعد میری اولاد مجھے واپس مل گئی تھی، حالانکہ میں ان کے دیے ہوئے زخم تو بھول نہیں سکتی تھی، لیکن نئے سرے سے زندگی کی شروعات ان لوگوں کے ساتھ تو کر ہی سکتی تھی، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ ایسا کر کے جو ایک بے سکونی کی کیفیت میرے دل میں ہر وقت موجود رہتی تھی، وہ بالکل غائب ہو گئی تھی اور میں پرسکون ہو گئی تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔